بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم خواجہ پاک کی سوانح عمری بیان فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے خواجہ پاک علوم ظاہری کی طرف توجہ فرمائی اور اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہا اور تلاش علم میں نکل پڑے۔ دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کو طے کرتے ہوئے، ہر طرح کے مصائب و تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے برابر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ بخارا کے مشہور و معروف مدرسوں میں پہنچ کر اپنے فقہ، حدیث، تفسیر اور دوسرے عقلی علوم کی کتابیں پڑھی اور مولانا حسام الدین جیسی مایہ ناز ہستیوں سے دستار فضیلت حاصل فرمایا اور ان سے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ۔ اور پھر حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے رخصت ہو کر سمرقند چلے گئے۔ قصبہ ہارون ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن شان خداوندی تو دیکھو کہ اس چھوٹے سے قصبے پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ یعنی وہاں حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر تھے اور ان کی وجہ سے تمام قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی مشائخ کبار میں سے تھے اور آپ کا فیض دور دور تک جاری تھا۔ حاجت مندان اور طالبان حق اپنی گوہر مراد سے مالا مال ہوتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ عشق آخرکار اپنے منزل مقصود پر لے آیا۔ یعنی آپ قصبہ ہارون میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چونکہ ہمارے خواجہ غریب نواز دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ کا روئے مبارک گرد آلود ہو گیا تھا، لباس غبار میں اٹا ہوا تھا۔ آپ بے قرار ضرور تھے، مگر چہرے پر متانت اور سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی کے دست حق پر بیعت کی اور پیر کامل نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کا واقعہ خود آپ اپنے الفاظ میں یہاں پیش فرماتے ہیں۔ میں ایک ایسی صحبت میں جس میں جلیل القدر بزرگ جمعی تھے، نہایت ادب سے حاضر ہوا اور سر نیاز ادب سے جھکایا۔ حضور نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ قبلہ رو بیٹھ جاؤ۔ میں قبلہ رو بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے تلاوت کی۔ 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر حضور والا نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میں نے خدا تک تجھے پہنچا دیا۔ ان تمام جملہ امور کے بعد حضرت شیخ نے ایک خاص قسم کی ٹوپی میرے سر پہ رکھی اور چوگا مبارک پہنایا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو فرمایا ہمارے مشائخ کے یہاں صرف 1 دن رات کا مجاہدہ ہے، اس لیے جاؤ اور 1 دن رات کا مجاہدہ کرو۔ یہ حکم سن کر میں پوری رات عبادت الہی میں مصروف رہا۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی دولت حاصل کی۔ ارشاد فرمایا ادھر دیکھو۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ نے فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی عرض معلّہ۔ پھر ارشاد فرمایا نیچے دیکھو۔ میں نیچے دیکھا۔ فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے کہا تحت الشرع۔ پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھا۔ فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا۔ عرض کیا حجاب عظمت تک نظر آتا ہے، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر حکم ہوا آنکھیں کھول دو۔ میں نے کھول دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان پوچھا کہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کی 18,000 عالم دکھائی دیتا ہے۔ جب میری زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس تیرا کام ہو گیا۔
बाद एज़ा एक ईंट की तरफ इशारा की, फरमाया उस ईंट को उठा कर लाओ। मैंने उस ईंट को उठाया तो नीचे से कुछ दीनार निकले। हुक्म हुआ उठा लाओ। मैं उठा ले गया। फिर इरशाद फरमाया कि उन तमाम दीनारों को फ़ुक़रा, गुरबा, मसाकिन में तकसीम कर दो। चुनांचे मैंने हुक्म की तामील की और ख़िदमत बबरकत में हाजिर हुआ। इरशाद हुआ कि चंद रोज़ हमारी सोबत में रहो। मैंने अर्ज़ की जी हुजूर। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर अगले वीडियो में बयान करता हूँ।